بسم اللہ الرحمن الرحیم رب زدنی علما۔ عزیز طلبہ، آج ہم سبق شہرت عام اور بقائے دوام کا دربار پڑھیں گے، جس کے مصنف مولانا محمد حسین آزاد صاحب ہیں۔ یہ سبق اپنی نوعیت کے اعتبار سے انشائیہ ہے اور یہ مولانا محمد حسین آزاد کی معروف کتاب نیرنگ خیال سے لیا گیا ہے۔ بنیادی طور پر یہ سبق چونکہ انشائیہ ہے تو ہمیں سب سے پہلے انشائیہ کی تعریف کو جاننا ہے، دیکھنا ہے۔ انشائیہ کے لغوی معنی عبارت کے ہیں۔ انشائیہ نثری ادب کی وہ صنف ہے جو مضمون کی مانند لگتی ہے مگر مضمون سے الگ انداز رکھتی ہے۔ انشائیہ نگار آزادانہ طور پر اپنی تحریر پیش کرتا ہے جس میں اس کی شخصیت کا پہلو نظر آتا ہے، کسی خاص نتیجہ کے بغیر بات کو ختم کرتا ہے، یعنی نتیجہ کو قاری پر چھوڑ دیتا ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ مولانا محمد حسین آزاد، ولادت ہے ان کی، پیدائش 1831 اور وفات 1910۔ محمد حسین آزاد دہلی میں پیدا ہوئے۔ والد کا نام مولوی محمد باقر تھا جو ایک جید اور مجتہد عالم تھے۔ ان کے والد شیخ محمد ابراہیم ذوق سے دوستانہ مراسم تھے۔ محمد ابراہیم ذوق جو کہ اردو کے بہت بڑے شاعر تھے اس زمانے میں، اس لیے آزاد نے ذوق کی زیر نگرانی ابتدائی تعلیم حاصل کی۔ بعد میں دہلی کالج میں داخل ہو کر عربی اور فارسی کی تعلیم حاصل کی۔ 1857 کی جنگ آزادی میں آزاد کے والد کی شہادت اور گھر کی تباہی کے بعد انہیں دہلی چھوڑنی پڑی۔ مختلف علاقوں میں قیام کیا۔ 7 سال بعد لاہور آئے اور بڑی مشکل سے محکمہ تعلیم میں ملازم ہوئے۔ یہاں انہوں نے عربی اور فارسی میں کچھ درسی کتب لکھی جو بہت مقبول ہوئیں۔ لاہور میں انجمن پنجاب کے قیام میں اہم کردار ادا کیا۔ آزاد کو ان کی ادبی خدمات کے صلے میں شمس العلماء کا خطاب ملا۔ اپنی ایک جوان اور چہیتی بیٹی کے انتقال سے انہیں بے حد صدمہ پہنچا اور وہ ذہنی توازن کھو بیٹھے۔ تاہم اس دوران میں جب بھی افاقہ ہوتا تو تصنیف و تعریف کا سلسلہ جاری رکھتے، یعنی لکھنے پڑھنے کا کام کرتے تھے۔ آزاد عربی و فارسی کے بہت بڑے عالم تھے۔ وہ سنسکرت اور ہندی زبان و ادب کی خوبیوں سے بھی آشنا تھے، واقف تھے۔ وہ اردو اور دیگر مشرقی زبانوں کے بڑے محقق اور ماہر تھے۔ ان کا شاہکار آب حیات اردو زبان کی پہلی تاریخی اور تنقیدی و تحقیقی کتاب ہے۔ آزاد کی انشا پردازی بے مثل ہے، یعنی بے مثال ہے۔ وہ ایک ایسے طرز کے بانی تھے جس کا خاتمہ انہی کے ساتھ ہوا۔ اس طرز سے انہوں نے تمثیلی اور تخیلی مضامین میں خوب کام لیا۔ طرز کہتے ہیں انداز۔ تصانیف کے نام لکھیں وہ کچھ ان کی: نیرنگ خیال، سخندان فارس، دربار اکبری، نگارستان، آب حیات وغیرہ۔ مضمون ہے شہرت عام اور بقائے دوام کا دربار۔ شہرت عام مطلب عام شہرت، ٹھیک ہے، اور بقائے دوام ہمیشہ کی زندگی کا دربار۔ بنیادی طور پر محمد حسین آزاد کا یہ مضمون ان کی کتاب نیرنگ خیال سے لیا گیا ہے، اور نیرنگ خیال اوورال تمثیلی مضامین کا مجموعہ ہے۔ محمد حسین آزاد کی خوبی یہ ہے کہ انہوں نے تمثیل نگاری کو افسانویت عطا کر دی، ٹھیک ہے، اور انہوں نے جو انداز اپنایا ہے، ٹھیک ہے نا، اور انہوں نے ان کے انداز نے، ٹھیک ہے، اور ان کے اسلوب نے اسے تخلیق کا درجہ دے دیا ہے۔ اپنی تحریر میں انہوں نے استعاروں کا، تشبیہات کا بخوب استعمال کیا ہے۔ ان کی منظر نگاری بھی کمال کی ہے اور تصویر آفرینی بھی بے حد باکمال ہے۔ اور بنیادی طور پر یہ جو ان کا مضمون ہے محمد حسین آزاد کا، شہرت عام اور بقائے دوام کا دربار، اس دربار میں انہوں نے ایسے لوگوں کو پیش کیا ہے جنہوں نے دنیا میں بڑے بڑے کام کیے اور شہرت حاصل کی۔ آزاد نے راجہ
राम जी, राजा भवन और संघासन बतेसी का जिक्र किया है। फिर वो यूनान के अफलातून, अरस्तु और सिकंदर वगैरह को भी ले आए हैं। ईरान के शाहनामा के हीरो रुस्तम और फिरदौसी को लाए हैं। फिरदौसी के साथ महमूद गजनवी का जिक्र किया है। इसके अलावा उर्दू के जो बड़े बाकमाल शायर वगैरह हैं उनका भी उन्होंने जिक्र किया। बहुत सारी अहम शख्सियात का उन्होंने जिक्र किया है। अभी हम इसको पढ़ना शुरू करते। ए मुल्क फना के रहने वालों, देखो इस दरबार में तुम्हारे मुख्तलिफ फिरकों के आली वक़ार जलवागर हैं। मुल्क फना के रहने वालों, यानी फना से मुराद है ख़त्म होने वाला, यानी ख़त्म होने वाली दुनिया यहाँ पे मुराद है। और वो कहते हैं कि इस दरबार में तुम्हारे मुख्तलिफ फिरकों के आली वक़ार यानी बुलंद रुतबे वाले जलवागर हैं, यानी मौजूद हैं। अच्छा जी, बहुत से हुब्बुल वतन के शहीद हैं, यानी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने वतन की मोहब्बत में अपनी जान दी है, जिन्होंने अपने मुल्क के नाम पर मैदान जंग में जाकर खून खिलत लिबास यानी खून खिलत पहने, खून का लिबास पहने, यानी जाने कुर्बान की। अक्सर मुसन्निफ और शायर हैं और बेआइबी से जिंदगी बसर कर गए। ऐसे ज़ीरक और दाना भी हैं। ज़ीरक कहते हैं अहले दानिश को, अहले अक्ल को, जो बज़्म तहकीक के सदर और अपने अहद के बाइसे फ़ख्र रहे। बकाए दवाम दो तरह की है। एक तो वही जिस तरह रूह फिर हकीकत बाद मरने के रह जाएगी, ठीक है ना, फिर हकीकत यानी असल में हकीकत में, ठीक है, रूह का जो असली तस्वुर है कि रूह जो है वो ख़त्म नहीं होगी, वो हमेशा रहेगी, कि उसके लिए फ़ना नहीं है। दूसरी आलम यादगार की बका, जिसकी बदौलत नाम की उम्र से जीते हैं और शोहरत दवाम की उम्र पाते हैं। यानी दूसरी जो है वो इंसान की ज़िंदगी है जो वो किसी भी नाम से गुजारता है, चाहे वो बदनामी से गुजारे, चाहे वो शोहरत से गुजारे। नामवारान मौसूफ के हालात ऐसे दिल पर छाए हुए थे कि उन्होंने मुझे सोते सोते चौंका दिया। यानी नामवारान मतलब फेमस, मशहूर लोगों के हालात दिल पर कहते इस तरह से छाए हुए थे कि उन्होंने सोते सोते चौंका दिया, नींद में भी। मैं इस आलम में एक ख्वाब देख रहा था, आलम में हालत में, क्योंकि बयान इसका लुत्फ से खाली नहीं, इसलिए अर्ज करता हूँ। ख्वाब में देखता हूँ कि गोया मैं हवा खाने चला हूँ और चलते चलते एक मैदान वसीउल फिजा में जा निकला हूँ। वसीउल फिजा मतलब ऐसा मैदान जो खुला लंबा चौड़ा हो, जिसकी वसअत दिल अफरोज मैदान ख्याल से भी ज्यादा है। ठीक है, दिल अफरोज दिल को अच्छी लगने वाली, वसअत मतलब यानी कि वसी होना, यानी इतना वसी है कि दिल को अच्छा लगा। देखता हूँ कि मैदान मज़कूर में इस कदर कसरत से लोग जमा हैं कि ना उन्हें महासब फ़िक्र शुमार कर सकता है, ना कलम तहरीफ फहरिस्त तैयार कर सकता है। और जो लोग इसमें जमा हैं वो गर्जमंद लोग हैं कि अपनी अपनी कामयाबी की तदबीरों में लगे हुए हैं। वहाँ एक पहाड़ है जिसकी चोटी गोशे साहब से सरगोशियां कर रही है। गोशे साहब मतलब, साहब वैसे तो बादल को कहते हैं, ठीक है, मतलब ये है कि ऐसा पहाड़ है जो बहुत बुलंदी तक गया हुआ है, जिसकी चोटी बहुत बुलंद है। पहलू इसके जिस तरफ से देखो ऐसे सर फोड़ और सीना तोड़ हैं कि किसी मखलूक के पाँव नहीं जमने देते। हाँ, हजरत इंसान के नाखुन तदबीर कुछ काम कर जाए तो कर जाए। यकायक कलाए कोह से एक शहनाई की सी आवाज आनी शुरू हुई। शहनाई मतलब अब्बास की, ठीक है ना, ये एक इंस्ट्रूमेंट है, म्यूजिक। और कलाए को यानी पहाड़ की चोटी से ये दिलकश आवाज सबको बेइख्तियार अपनी तरफ खींचती थी। इस तरह के दिल में जान और जान में जिंदा दिली पैदा होती थी, बल्कि ख्याल को वुसअत के साथ ऐसी रिफ़त देती थी जिससे इंसान मर्तबा इंसानियत से भी बढ़कर कदम मारने लगता। यानी इंसान की सोच को वसी और बुलंदी अता करती थी कि इंसान मर्तबा इंसानियत से भी आगे निकल जाता। लेकिन ये अजब बात थी कि इतने अम्बोहे कसीर में से थोड़े ही अशखास थे जिनके कान इसके सुनने की इस काबिलियत और इसके नगमों का मजाक रखते थे। यानी इतने बड़े हुजूम में से बहुत कम लोग ऐसे थे जो इस म्यूजिक की आवाज को सुनने और इसके नगमों यानी गीतों को सुनने का ज़ौक रखते थे।
دوسری طرف جو نظر جا پڑی تو دیکھتا ہوں کہ کچھ عورتیں خوبصورت ہیں، کچھ خوبصورت عورتیں ہیں اور بہت سے لوگ ان کے تماشائے جمال میں محو ہو رہے ہیں۔ یہ عورتیں پریوں کا لباس پہنے ہیں، مگر یہ بھی وہیں چرچا سنا کہ در حقیقت نہ وہ پریاں ہیں نہ پریزاد عورتیں ہیں۔ کوئی ان میں غفلت، کوئی عیاشی، کوئی خود پسندی، کوئی بے پرواہی ہے۔ یعنی یہ جو عورتوں کے روپ میں خوبصورت چیز ہے جو دھوکہ دے رہی ہے، یہ اصل میں غفلت ہے، عیاشی ہے، خود پسندی ہے اور بے پرواہی۔ جب کوئی ہمت والا ترقی کے سفر میں راستے میں سفر کرتا ہے تو یہ ضرور ملتی ہیں۔ یعنی ہمت والا جب بھی محنت کرتا ہے تو راستے میں یہ ان کے رکاوٹ ضرور بنتی ہیں، انہی میں پھنس کر اہل ترقی اپنے مقاصد سے محروم ہو جاتے ہیں۔ یہ بھی صاف معلوم ہوتا تھا کہ جو لوگ ان جاری پریوں کی طرف مائل ہیں وہ اگرچہ اقوام مختلفہ یعنی مختلف اقوام، عہد ہے متفرقہ یعنی مختلف ادوار، اور عمر ہے متفاوتہ یعنی فرق رکھنے والی ایج سے ہیں، مختلف یعنی ایج کے ہیں، مگر وہی ہیں جن کے حوصلے چھوٹے، ہمت کے ہیٹے مطلب ناقص اور طبیعت کے پست ہیں، گھٹیا ہیں۔ یعنی وہی لوگ جو کہ ہمت کے جو ہیں وہ ناقص ہیں، حوصلے کے کمزور ہیں اور طبیعت کے گھٹیا ہیں، وہی یعنی غفلت، عیاشی، خود پسندی اور بے پرواہی کا شکار ہے۔ دوسری طرف دیکھا کہ جو بلند حوصلہ، صاحب ہمت اور عالی طبیعت تھے وہ ان سے الگ ہو گئے اور ان کے غول کے غول یعنی گروہ در گروہ شہنائی کی آواز کی طرف بلندی کوہ پر متوجہ ہوئے۔ جس قدر یہ لوگ آگے بڑھتے تھے اسی قدر وہ آواز کانوں کو خوش آئند معلوم ہوتی تھی۔ مجھے ایسا معلوم ہوا کہ بہت سے چیدہ اور برگزیدہ اشخاص اس ارادے سے آگے بڑھے کہ بلندی کوہ پر چڑھ جائیں۔ چیدہ مطلب نمایاں اور برگزیدہ مقبول، فیمس، اور جس طرح ہو سکے پاس جا کر اس نغمہ آسمانی سے قوت روحانی حاصل کریں۔ قوت روحانی یعنی اپنی روح کا فیض حاصل کریں، طاقت حاصل کریں۔ چنانچہ سب لوگ کچھ کچھ چیزیں اپنے ساتھ لینے لگے۔ معلوم ہوتا تھا کہ گویا آگے کے راستے کا سامان لے رہے ہیں۔ سامان بھی ہر ایک کا الگ الگ تھا۔ کسی کے ہاتھ میں شمشیر برہنہ عالم تھی، ایک کے ہاتھ میں نشان تھا، کسی کے ہاتھوں میں کاغذوں کے اجزاء تھے، کسی کی بغل میں ایک کمپاس یعنی پرکار تھی، کوئی پینسلیں لیے تھا، کوئی جہازی کتب نما یعنی جہاز کی سمت معلوم کرنے کا آلہ اور دوربین سنبھالے تھا۔ بازوں کے سر پر تاج شاہی دھرا تھا یعنی بادشاہوں کا ستاج۔ بازوں کے ستن پر لباس جنگی آراستہ تھا یعنی جنگ کا لباس پہنا ہوا تھا۔ غرض کے علم ریاضی اور جر ثقیل کا کوئی آلہ نہ تھا۔ جر ثقیل مطلب بھاری بوجھ اٹھانے والا، کوئی آلہ نہ تھا جو وقت کام میں نہ آ رہا ہو۔ اس عالم میں دیکھتا ہوں کہ ایک فرشتہ رحمت میرے داہنے ہاتھ کی طرف کھڑا ہے اور مجھے بھی اس بلندی کا شائق دیکھ کر کہتا ہے یعنی شوق رکھنے والا دیکھ کر کہتا ہے کہ یہ سرگرمی اور گرمجوشی تمہاری ہمیں نہایت پسند ہے۔ اس نے بھی یہ صلاح دی کہ ایک نقاب منہ پر ڈالو۔ میں نے فوراً بے تعمل تعمیر یعنی فوراً تعمیر کی، عمل کیا۔ بعد اس کے گروہ مذکورہ فرقے میں تقسیم ہو گیا یعنی مختلف جماعتوں میں بٹ گیا۔ کوہ مذکور پر راستوں کا کچھ شمار نہ تھا یعنی اس پہاڑ کی طرف جو راستے جاتے ان کا کچھ کاؤنٹ نہ تھے یعنی بے شمار راستے تھے۔ سب نے ایک ایک راہ پکڑ لی۔ مسافر جلد جلد آگے بڑھے اور ایک سپاٹے میں پہاڑ کی چوٹی پر جا پہنچے۔ اس میدان روح افزا میں پہنچتے ہی ایسی جان بخش اور روحانی ہوا چلنے لگی۔ روح افزا مطلب روح کو تازگی دینے والی، جس سے روح اور زندگانی کو قوت دوامی حاصل ہوتی تھی یعنی ہمیشہ کی طاقت۔ تمام میدان جو نظر کے گرد و پیش دکھائی دیتا تھا اس کا رنگ کبھی نور سحر تھا اور کبھی شام و شفق یعنی اس کا رنگ کبھی صبح کے نور کی طرح تھا اور کبھی شام کی سرخی کی طرح، جس سے کوس قضا کے رنگ میں کبھی شہرت عام اور کبھی بقائے دوام کے حروف عیاں تھے۔ یعنی رینبو کے کلرز میں یہ الفاظ لکھے جاتے تھے، کبھی شہرت عام اور کبھی بقائے دوام۔ یہ نور و سرور کا عالم دل کو اس طرح تسلی و تشفی دیتا تھا کہ خود بخود پچھلی محنتوں کے غبار دل سے دھوئے جاتے تھے یعنی جتنی محنت کی تھی وہ سب جو ہے وہ محنتیں بھول رہی تھی، اور اس مجمع عام میں امن و امان اور دلی آرام پھیلتا تھا جس کا سرور لوگوں کے چہروں سے پھولوں کی شادابی ہو کر عیاں تھا۔
یعنی اتنا سکون تھا کہ لوگوں کے چہروں سے ظاہر ہو رہا تھا۔ ناگہاں ایک ایوان عالی شان دکھائی دیا، یعنی اچانک ایک بڑا عالی شان ایوان دکھائی دیا کہ اس کے چاروں طرف پھاٹک تھے، یعنی بڑے دروازے تھے۔ اس پہاڑ کی چوٹی پر دیکھا کہ پھولوں کے تختے میں ایک پری حور شمائل، یعنی حور کی طرح چاندی کی کرسی پر بیٹھی ہے اور وہی شہنائی بجا رہی ہے جس کے میٹھے میٹھے سروں نے ان مشتاقوں کے انبوہ کو یہاں تک پہنچا دیا تھا۔ پری ان کی طرف دیکھ کر مسکراتی تھی اور سروں سے اب ایسی صدا آتی تھی کہ گویا آنے والوں کو آفرین و شاباش دیتی ہے اور کہتی ہے خیر مقدم، یعنی ویلکم کر رہی ہے ان کو۔ خوش آمدید صفا اور دید، یعنی خوش آمدید۔ اس آواز سے یہ خدائی لشکر کئی فرقوں میں بٹ گیا، گروہوں میں بٹ گیا۔ چنانچہ مورخوں کا گروہ ایک دروازے پر استادہ ہوا، یعنی کھڑا ہوا تاکہ صاحب مراتب اشخاص کو حسب مدارج ایوان جلوس میں داخل کر سکے، یعنی وہ مختلف گروہوں میں بٹ گیا تھا تو اس میں ایک مورخوں کا گروہ بھی تھا، وہ ایک دروازوں پر کھڑا ہوا تاکہ مرتبے کے لحاظ سے ہر ایک کو اپنے اپنے درجے کے مطابق بیٹھنے کے لیے بھیجا جائے۔ یک وہ شہنائی جس سے کبھی شوق انگیز، جوش انگیز اور کبھی جنگی بازوں کے سر نکلتے، شوق انگیز شوق بھڑکانے والے اور جوش انگیز جوش بھڑکانے والے۔ اب اس سے ظفر یابی اور مبارک بادی کی صدا آنے لگی۔ ظفر یابی کامیابی۔ تمام مکان گونج اٹھا اور دروازے خود بخود کھل گئے۔ دیکھا کہ ایک تخت طلسمات کو 32 پریاں اڑائے لیے آتی ہیں، یعنی جادوئی تخت کو 32 مطلب 32۔ اس پر ایک راجہ بیٹھا ہے مگر نہایت دیرینہ سال، یعنی بوڑھا۔ اسے فرقے فرقے کے علماء اور مورخ لینے کو نکلے، یعنی مختلف گروہوں کے علماء اور ہسٹورین، مگر پنڈت اور مہاجن لوگ بہت بیکار۔ پنڈت مطلب ہندو مذہب کا عالم اور مہاجن مطلب جو تاجر اور کاروباری لوگ ہیں، بہت بے قراری۔ معلوم ہوا کہ راجہ تو مہاراجہ بکرما جیت تھے اور تخت سنگھاسن بتیسی، یعنی وہ تخت جس کو 32 پریوں نے اٹھایا ہوا تھا۔ پریاں اتنی بات کہہ کر ہوا ہو گئی، یعنی چلی گئیں کہ جب تک سورج کا سونا اور چاند کی چاندی چمکتی ہے نہ آپ کا سنا ہٹے گا نہ سکہ مٹے گا، یعنی کہ آپ جو ہے نہ آپ کی حکومت یا آپ کا جو سکہ ہے جو راج ہے وہ کوئی ختم اس کو نہ کر سکے گا، آپ کا دور بھی ختم نہیں ہوگا۔ برہمنوں اور پنڈتوں نے اس کی تصدیق کی اور انہیں لے جا کر ایک مسند پر بٹھا دیا۔ ایک راجہ کے آنے پر لوگوں میں کچھ کیلو کال ہوئی، یعنی تکرار ہوئی، کیونکہ وہ چاہتا تھا کہ اپنے 2 مصاحبوں کو بھی ساتھ لے جائے، اور اراکین دربار کہتے تھے یہاں تمکنت اور غرور کا گزر نہیں، تمکنت شان۔ اتنے میں وہی 32 پریاں پھر آئیں، چنانچہ ان کی سفارش پر اسے بھی لے گئے۔ جس وقت راجہ نے مسند پر قدم رکھا ایک پنڈت آیا، دونوں ہاتھ اٹھا کر آشیرواد کہی، یعنی برکت کی دعا کہی، اور بقائے دوام کا تاج سر پر رکھ دیا جس میں ہیرے اور پنے کے 9 دانے ستاروں پر آنکھ مار رہے تھے۔ ٹھیک ہے، پنے کہتے ہیں ورق کے، 9 دانے مطلب 9۔ اچھا، ستاروں پر آنکھ مار رہے تھے یعنی ستاروں سے زیادہ چمک رہے تھے۔ معلوم ہوا کہ وہ راجہ بھوج تھے، یعنی ایک راجہ، ایسے راجہ جو شاعر بھی تھے، ان کی بڑی کتابیں تھیں، اور 32 پریوں کا جرمٹ وہی کتاب سنگھاسن بتیسی تھی جو ان کے عہد میں تصنیف ہوئی تھی، یعنی سنگھاسن بتیسی نام کی کتاب راجہ بھوج نے تصنیف کی تھی، اور جس نے تاج سر پر رکھا وہ کالی داس شاعر تھا جس نے ان کے عہد میں 9 کتابیں لکھ کر فصاحت و بلاغت کو زندگی جاوید بخشی تھی۔ فصاحت خوش بیانی، بلاغت خوش کمالی۔ اس طرف تو برابر کا یہی کاروبار جاری تھا۔ اتنے میں معلوم ہوا کہ دوسرے دروازے سے بھی داخلہ شروع ہوا۔ میں اس طرح متوجہ ہوا، دیکھتا ہوں کہ وہ کمرہ بھی فرش و فروش جھاڑ فانوس سے بکا نور بنا ہوا ہے۔ جھاڑ فانوس میں شمع، مختلف قسم کے بلب لگے ہوتے ہیں، بکا نور بنا ہوا ہے، یعنی روشنی کا مرکز بنا ہوا ہے۔ ایک جوان فیل پیکر ہاتھ میں گرز گاؤ اور سرنشہ شجاعت میں مست جھومتا جھامتا چلا آ رہا ہے، یعنی ہاتھی کی جسامت والا اور جس کے ہاتھ میں لوہے کا ہتھیار ہے، اپنی طاقت یا بہادری کے نشے میں جھومتا چلا آتا ہے۔ جہاں قدم رکھتا ہے ٹخنوں تک زمین میں ڈوب جاتا ہے۔ گرد اس کے شاہان کیانی اور پہلوانان ایرانی موجود ہیں، یعنی یہ کیانی خاندان ہے بادشاہوں کا، کہ درفش کاویانی کے سایہ بے زوال میں
لیے آتے ہیں۔ درفش کعب یعنی بنیادی طور پر چمڑے کا بنا ہوا ایک ایرانی جھنڈا ہے۔ حب قوم اور حب وطن اس کے دائیں بائیں پھول برساتے تھے، یعنی وطن کی محبت۔ اس کی نگاہوں سے شجاعت کا خون ٹپکتا تھا اور سر پر قلعہ شیر کا خود فولادی دھرا تھا، یعنی دھرا تھا۔ قلعہ شیر یعنی تاج، لوہے کا تاج جو اس کے سر پر دھرا تھا، رکھا ہوا تھا۔ مورخ اور شعراء اس کے انتظار میں دروازے پر کھڑے تھے۔ سب نے اسے بچشم تعظیم دیکھا، یعنی بڑی عزت احترام کے ساتھ دیکھا۔ انہی میں سے ایک پیر مرد دیرینہ سال، جس کے چہرے سے مایوسی اور ناکامی کے آثار نمایاں تھے، اس کا ہاتھ پکڑ کر اندر لے گیا اور ایک کرسی پر بٹھا دیا، جسے بجائے پایوں کے 4 شیر کندھوں پر اٹھائے کھڑے تھے، یعنی کرسی اپنے پاؤں پر نہیں تھی بلکہ 4 شیروں پر رکھی ہوئی تھی۔ پھر پیر مرد نے اہل مجلس کی طرف متوجہ ہو کر چند اشعار نہایت زور و شور کے پڑھے، نہیں بلکہ اس کے کارناموں کی تصویر صفحہ ہستی پر ایسے رنگ سے کھینچی جو قیامت تک رہے گی۔ اٹھ کر اس کا شکریہ ادا کیا اور گل فردوس کا ایک ترا اس کے سر پر آویزاں کر کے دعا کی کہ الہی یہ بھی قیامت تک شگفتہ و شاداب رہے۔ تمام اہل محفل نے آمین کہی۔ معلوم ہوا کہ وہ بہادر ایران کا حامی شیر سیستانی رستم پہلوان تھا اور کوہن سال مایوس فردوسی ہے۔ کون سا بوڑھا فردوسی، یعنی کہ بہت بڑے شاعر تھے فارسی کے، جو شاہنامہ لکھ کر اس کے انعام سے محروم رہا۔ شاہنامہ جو ان کی کتاب کا نام تھا فردوسی کا۔ بعد اس کے ایک نوجوان آگے بڑھا، جس کا حسن شباب نوخیز اور دل بہادری و شجاعت سے لبریز تھا۔ سر پر تاج شاہی تھا، مگر اسے ایرانی پہلوانی پہلو چراتی تھی، یعنی بچنا چاہتی تھی۔ ساتھ اس کے حکمت یونانی سر پر چھتر لگائی تھی، یعنی چھتری لگائی تھی، سایہ کر رہی تھی۔ میں نے لوگوں سے پوچھا، مگر سب اسے دیکھ کر ایسے محو ہوئے کہ کسی نے جواب نہ دیا۔ بہت سے مورخ اور محقق اس کو لینے کو بڑھے، مگر سب ناواقف تھے۔ وہ اس تخت کی طرف لے چلے جو کہانیوں اور افسانوں کے نام موضوع کے لیے تیار ہوا تھا، ناموروں کے لیے تیار ہوا تھا، مشہور لوگوں کے لیے۔ چنانچہ ایک شخص جس کی وضع اور لباس سب سے علیحدہ تھا، ایک امبو کو چیر کر نکلا۔ وہ کوئی یونانی مورخ تھا، ٹھیک ہے، جس نے اس کا ہاتھ پکڑا اور اس اندر لے جا کر سب سے پہلی کرسی پر بٹھا دیا۔ فرشتہ رحمت نے میرے کان میں کہا کہ تم اس گوشے کی طرف آ جاؤ، یعنی کونے کی طرف آ جاؤ، تاکہ تمہاری نظر سب پر پڑے اور تمہیں کوئی نہ دیکھے۔ یہ سکندر یونانی تھا، ٹھیک ہے، کون بلا؟ وہ نوجوان۔ اور ایک یونانی مورخ جو ہے وہ سکندر یونانی کو لے کر جو ہے وہ ایک بیٹھا تھا، جس نے سیٹ پر بٹھایا، جس کے کارنامے لوگوں نے کہانی اور فسانے بنا دی، یعنی اس کے اتنے کارنامے ہیں کہ لوگوں نے اس کی کہانی اور فسانے بنا کر پھیلا دیے ہیں۔ اسی طلبہ، ابھی ہم نے یہ آدھا سبق پڑھا ہے، حصہ اول پڑھا ہے، اس کو آپ دوبارہ ذرا غور سے سنیے، اس میں لفاظی اس کے مفاہیم کو سمجھنے کی کوشش کیجیے، ٹھیک ہے، اور اس چینل کو جو ہے اپنے دوستوں کو بھی پہنچائیے۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔